ذرا تصور کر، اندھیرا تھا، مکہ کی گلیوں میں صرف ایک آدمی تنہا چل رہا تھا، سب کچھ کما کر بھی اس نے اللہ اور اس کے رسول کا ساتھ کبھی نہیں چھوڑا۔ جب پوری دنیا اسلام کے خلاف تھی، وہ اس وقت اکیلا کھڑا تھا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، وہ شخص جو ایمان، وفاداری اور قربانی کا زندہ پیغام بنا۔ حضرت ابوبکر کا اصل نام عبداللہ تھا۔ بچپن سے ہی ان کا دل صاف، سوچ اونچی اور عبادت کی طرف رغبت رکھتا تھا۔ انہوں نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، کبھی شراب نہیں پی اور کبھی کسی پر ظلم نہیں کیا۔ مکہ کے لوگ ان کے پاس فیصلہ کروانے آتے تھے کیونکہ انہوں نے کبھی انصاف کا ساتھ نہیں چھوڑا۔ اپنی جوانی کا حصہ انہوں نے تجارت میں گزارا، لیکن دل ہمیشہ سچ کی تلاش میں تھا۔ حضرت ابوبکر پہلے مسلمان۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان کیا، پورا مکہ حیران رہ گیا۔ حضرت ابوبکر نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا یہ بات سچ ہے؟ آپ نے فرمایا، بالکل۔ تو ابوبکر نے فوراً کہا، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ۔ وہ لمحہ جب ہر شخص، حتیٰ کہ آپ کے اپنے بھی، سوچ میں پڑے تھے، لیکن حضرت ابوبکر نے اپنا ایمان قائم رکھا۔ اسی ایمان کی وجہ سے انہیں صدیق کا لقب دیا گیا، سچائی کا، پیغمبر کے ساتھ کھڑا ہونے والا۔ اسلام کے شروعاتی دن بہت مشکل تھے جب لوگ اپنا ایمان چھپاتے تھے، لیکن حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ اپنا ایمان کھلے عام دکھاتے تھے۔ ایک دفعہ مشرکین نے ان پہ اتنا ظلم کیا کہ چہرہ پہچاننا مشکل تھا۔ جب ہوش آیا تو سب سے پہلے پوچھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے؟ انہوں نے تب تک کچھ نہیں کھایا جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ نہ لیا۔ یہ تھا ان کا ایمان، اپنی جان سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فکر۔ ایک واقعہ ہمیشہ یاد کرنے کے لائق رہا، جب حضرت بلال کو لوہے کے پتھروں پہ جلانے کی کوشش کی گئی، جب حضرت ابوبکر نے اپنی جیب سے زیادہ قیمت ادا کی اور بلال رضی اللہ عنہ کو رہا کر دیا۔ لوگوں نے کہا، مضبوط غلام خرید لو، کام آئے گا، لیکن حضرت ابوبکر نے کہا، میں اللہ کے لیے سب سے کمزور کا سودا کرتا ہوں۔ ان کا مال اللہ کے راستے میں بہہ گیا بنا کسی حساب کے۔ ایک دن حتیم میں حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ ہوا، کسی میں ہمت نہیں تھی آگے آنے کی، مگر حضرت ابوبکر نے اپنی جان کی پرواہ نہیں کی۔ ان کے سر پر اتنے پتھر لگے، خون بہنے لگا، لیکن ان کے لبوں پر صرف یہ الفاظ تھے، میرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ نہ ہو۔ جب وہ ہوش میں آئے تب بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خیریت پوچھی۔ یہ تھی دوستی کی انتہا۔ ہجرت کی رات جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ جا رہے تھے، تب بھی حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ ان کے ساتھ تھے۔ انہوں نے اپنا مال، اپنا گھر، سب کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کے لیے قربان کر دیا۔ بیٹی آسمہ نے پتھر لے کر تسلی دی کہ گھر محفوظ ہے۔ 3 دن آپ اور حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم غار ثور میں قیام پذیر رہے۔ جب مشرکین قریب پہنچ گئے تو حضرت ابوبکر نے گھبرا کر کہا، یا رسول اللہ، بس ایک قدم اور۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو تسلی دی کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ یہ وہ لمحہ تھا جب ایمان نے خوف کو ہرا دیا۔ جب حضرت ابوبکر قرآن کی تلاوت کرتے، لوگ ان کی آواز سن کر رو پڑتے۔ قریش کی عورتیں اور بچے ان کی تلاوت سے متاثر ہوتے۔ کچھ لوگوں نے شکایت کی، مگر حضرت ابوبکر نے کبھی تلاوت بند نہیں کی۔ ان کا دل اتنا نرم تھا کہ ہر آیت پر آنسو بہتے۔ وہ روحانی نور بن گئے تھے جنہیں دیکھ کر لوگ اسلام میں داخل ہونے لگتے۔ جنگ بدر میں حضرت ابوبکر نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کے لیے تلوار اٹھائی۔ ان کا بیٹا مشرکین کی طرف سے تھا، مگر حضرت ابوبکر نے کہا کہ اگر وہ میرے سامنے آتا تو میں اسے زندہ نہ چھوڑتا۔ انہوں نے دوستی، رشتہ داری، سب کچھ اللہ کے لیے قربان کر دیا۔ وہ اسلام کے لیے صرف اپنی جان نہیں، اپنے رشتے تک توڑنے کو تیار تھے۔ جنگ احد میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زخمی ہوئے، سب سے پہلے حضرت ابوبکر نے ان کو ڈھونڈا، ان کے زخم صاف کیے، ان کو اٹھایا۔ جنگ خندق اور حنین میں وہ سب سے آگے رہے۔ جب لوگ گھبرا گئے تو حضرت ابوبکر کی ہمت پہاڑ بن کر سامنے آئی، ان کے قدم کبھی نہیں لڑکھڑائے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت کر گئے، پوری امت پریشان تھی۔ حضرت عمر نے تلوار نکالی اور کہا، جو کہے محمد نہیں رہے اسے مار دو۔ مگر حضرت ابوبکر مسجد میں آئے اور قرآن کی آیت پڑھی۔ سب کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، مگر ان کی لیڈرشپ نے اسلام کو ٹوٹنے نہیں دیا۔ ان کے جذبات سے امت سنبھل گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد فتنے ابھر آئے۔ کچھ لوگوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کیا، کچھ لوگ نیا دین لے کر آئے، لیکن حضرت ابوبکر نے کہا، جو لوگ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو زکوٰۃ دیتے تھے اب منع کر رہے ہیں تو اسلام کا لشکر ان سے ٹکرائے گا۔ سب نے انہیں روکنے کی کوشش کی، مگر انہوں نے کبھی خوف نہیں کھایا۔ انہوں نے اسلام کو بچایا اور عرب کو ایک قوم میں جوڑ دیا۔ جنگ تبوک کے وقت جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کا حکم دیا
तब हजरत अबू बकर ने अपना सब कुछ लाकर सामने रख दिया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, क्या छोड़ा? उन्होंने जवाब दिया, अल्लाह और उसका रसूल। हजरत उमर ने कहा, मैं आज हजरत अबू बकर से आगे निकल जाऊंगा। मगर हजरत अबू बकर ने सब कुछ देकर सबको पीछे छोड़ दिया। हजरत अबू बकर ने अपने दुश्मन बेटे को जंग में भी कुर्बान कर दिया, लेकिन इस्लाम कभी नहीं छोड़ा। जब आपके वालिद ने कहा, कमजोर गुलाम मत आजाद करो, तो आपने कहा, मैं अल्लाह की रजा चाहता हूँ। जब खलीफा बने तब भी एक बूढ़ी औरत के घर दूध लेकर आते रहे, यतीम बच्चों की बकरी धोते रहे। अपने आखिरी वक्त में साहिबजादी को कहा, नए कपड़े मत दो, पुराने कफन में दफन करो। नए कपड़े जिंदा लोगों को चाहिए होते हैं। वो जिंदगी भर जमीन पर चलते रहे, लेकिन दिल उनका आसमान तक उठा रहा। हजरत अबू बकर का जाना एक अजीम सानहा था, मगर उनकी जिंदगी ने सबको ये सिखाया, सच को सबसे पहले अपनाना, अपनी दौलत, अपनी जान, अपनी दोस्ती, अपने रिश्तेदारों को, सब कुछ अल्लाह और रसूल पर कुर्बान कर देना। उन्हें उनके सबसे अजीज दोस्त के साथ दफन किया गया। ये कहानी सच और मोहब्बत की थी। हजरत अबू बकर की मिसाल हर दौर के लिए है। सच बोलना, अल्लाह के लिए जीना और ईमान को कंधों पर उठाना। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई है तो इसको शेयर करें।